پر بڑی فضیلت اس جگہ کی یہ ہے کہ یہاں پہ حج ادا کیا جاتا ہے۔ جو حاجی 9 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 10 ذی الحجہ کی نماز فجر سے پہلے پہلے اسی میدان عرفات میں آ گیا، رکا، ٹھہرا، وقوف کیا، وہ حاجی ہوگا۔ جو نہیں آیا اس کا حج نہیں ہوگا۔ اور یہ جو پیچھے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہو حاجی صاحب، یہ ہے جبل رحمت پہاڑ، اور الحمدللہ ہم بالکل پہاڑ کے قریب آ چکے ہیں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں نبی آدم کی توبہ قبول ہوئی، اما حوا سے ملاقات ہوئی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پہاڑ کے دامن میں 5 سے 7 گھنٹے اپنی گناہگار امت کے لیے دعا مانگی۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا، اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں ہمارے نبی 7 گھنٹے دعا مانگی۔ ہاں جی صاحب، اب آپ عرفات کی گرمی محسوس کر رہے ہو نا، یہ تو کچھ بھی نہ ہے۔ جب حج پہ گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، لوگوں کی رش زیادہ ہوتا ہے تو حبس زیادہ ہو جاتی ہے، یہاں اتنا دیر کوئی نہیں رک سکتا۔ عرفات میں دیکھو یہ بلیک رنگ کے پنکھے لگائے گئے چاروں طرف، دیکھو جب یہ چالو کرتے ہیں نا حج پہ تو ان کے اندر سے فوارے نکلتے، لوگوں پہ ٹھنڈے پانی نچھاور کیے جاتے ہیں تاکہ گرمی کی شدت سے ان کو بچایا جا سکے۔ اور چاروں طرف دیکھو حاجی صاحب، عرفات کے اندر آپ کو پیڑ نظر آئیں گے، پیڑ بھی لگا دیے گئے۔ اور یہ جو لمبے پائپ آپ دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب، لمبے پائپ دیکھیے، یہ فوارے بھی لگائے گئے تاکہ فوارے بھی چلیں، ہوا کا بھی انتظام ہو، ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے مہمانوں کو گرمی سے بچایا جا سکے۔ پھر بھی لوگ مر جاتے ہیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پہاڑ، اسی جگہ پہ آپ نے 5 سے 7 گھنٹے دعا مانگی، کوئی پنکھا نہ تھا، کوئی پیڑ نہ تھے، کوئی چھاؤں کا انتظام، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا، ہمارے نبی رو رو کے مانگ رہے دعا، اور ایسی دعا مانگی کہ پورے کپڑے گیلے ہو گئے پسینے سے۔ صحابہ کرام نے 5 گھنٹے ہمارے نبی کا یہ عمل دیکھا کہ آپ رو رو کے دعا مانگ رہے۔ 5 گھنٹے گزر گئے، 6 گھنٹے گزر گئے، 7واں گھنٹہ شروع ہوا تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ اپنے حال پہ رحم کرو۔ ہمارے نبی کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے، زبان خشک ہو چکی تھی گرمی کی وجہ سے، پورے کپڑے گیلے ہو گئے۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، اپنے حال پہ رحم کرو، یہاں گرمی بہت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، جس نے مکہ اور مدینے کی گرمی اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی، کل قیامت کے دن اللہ اس سے جہنم کی گرمی کو دور کر دے گا۔ اب حاجی صاحب، آپ عرفات کی گرمی برداشت کر رہے ہو نا، مشقت اٹھا رہے ہو نا؟ ایسے لوگ بھی، ایسے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں جو اپنے گھروں میں دھوپ ہوتی ہے نہیں نکلتے، آج عرفات کی گرمی برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ کو آپ کی یہی ادا پسند آئے گی، یہ گرمی برداشت کرو، گرمی کو تھوڑا محسوس کرو اور مانگو اللہ سے یا اللہ کل قیامت کے گرمی سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ جب سورج ایک ہاتھ کے فاصلے پہ اسی میدان میں ہوگا، انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت کی سختی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس پہاڑ کے اوپر آپ نے دیکھا یہ جو سفید رنگ کا مینار بنا ہوا گنبد، یہ ترکی حکومت نے بنوایا تھا نشانی کے طور پہ تاکہ یہ مقدس پہاڑ گم نہ ہو جائے۔ گم کیسے؟ کیونکہ اس کے پہاڑ کے چاروں طرف دیکھو آپ کو پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئیں گے، اس لیے اس پہاڑ پہ نشان لگایا گیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو آسانی سے پتہ لگے جبل رحمت یہی ہے۔ تو حاجی صاحب اسی میدان میں پھر قصوہ اونٹنی پہ بیٹھے ہمارے نبی اور حج کا خطبہ دیا، جسے حجت الوداع کہتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی کا جو آخری خطبہ تھا وہ اسی پہاڑ جبل رحمت کے دامن میں ہوا۔ خطبے کا خلاصہ بتا سکتا ہوں آپ کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پیغام دیا امت کو، آپ نے فرمایا میری امت سنو، میں 2 چیزیں ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہارے درمیان نہ رہوں، یہ خطبے کا خلاصہ۔ آپ نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اہل بیت، ان دونوں کے دامن کو پکڑے رہو گے، جنت کے وارث ہو جاؤ۔ ہاں جی صاحب، آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بھی میں اپنے نبی کا نام لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہوں۔ اہل بیت کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو حاجی صاحب جب آپ حج پہ آؤ گے، میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آج عرفات میں اکٹھا کیا، اسی طرح اسی سال حج پہ بھی اکٹھا فرما دے۔ تو آپ حج پہ آؤ گے تو دیکھو گے یہاں کا منظر، رونق دیکھو گے، اور اس کے بعد جو حجاج کرام حج کرنے آتے نا اس میدان میں، وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں،
آپ بھی اس نیت سے میرے ساتھ مل کر ایک بار تلبیہ پڑھو، تاکہ اللہ ہماری توبہ بھی تاکہ اللہ ہمیں اسی سال حج پہ قبول کر لے۔